ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین سے آج پاکستان کے ایک ایک کونے سے، ایک ایک چپے سے، ایک ایک گلی سے سپریم کورٹ کے اس بینچ کو پیغام جا رہا ہے کہ تم نے ختم نبوت کے خلاف اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اب تمہارا فیصلہ پاکستان کے گلی چپے اور ہر شہر کے مسلمان خود کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، آپ نے کوئی نیا فیصلہ نہیں کیا، آپ نے اپنے پیشروؤں کے مطابق ان کی سنت پر چلتے ہوئے عمل دیا، فیصلہ دیا ہے۔ آپ سے پہلے ثاقب نثار نے اسی چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر آسیہ ملونہ کی رہائی کا فیصلہ دیا تھا۔ آپ کے اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کے پیشرو گلزار نے کراچی میں مسجد کے انہدام کا فیصلہ دیا تھا۔ آپ نے بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی ملعون فیصلہ قادیانیوں کے حق میں دیا ہے۔ نہ ان کے فیصلے کو پاکستان کے عوام نے تسلیم کیا، نہ آپ کے فیصلے کو انشاءاللہ پاکستان کے عوام تسلیم کرے گی انشاءاللہ۔ قاضی صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، آپ نے آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے، آپ نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، آپ نے پاکستان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ قادیانی چار دیواری میں اپنے محدود اور حدود و قیود کے اندر وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب، آپ کے اس فیصلے کی روح سے کل کو چار دیواری میں کوئی پاکستان کے خلاف بغاوت کا اس کی تبلیغ کرے گا، ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے کے لیے اس کی تبلیغ کرے گا، اس کی بات کرے گا، تو پھر آپ نے صرف قادیانیوں کو ریلیف نہیں دیا، آپ نے پاکستان کے غداروں کو بھی ریلیف دیا۔ اور چیف جسٹس صاحب، آپ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کیا ہے۔ کل کو کوئی شخص اگر گھر کی چار دیواری میں گاؤن پہن کر خود کو چیف جسٹس ڈکلیئر کرے گا اور لوگوں کو فیصلے کے لیے بلائے گا اور کہے گا کہ میں سپریم کورٹ ہوں، میں نے فیصلہ دینا ہے، میرے فیصلے پر عمل ہوگا، تو کیا گھر کی چار دیواری میں خود کو سپریم کورٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد، خود کو چیف جسٹس ڈکلیئر کرنے کے بعد کیا اس کا فیصلہ ان کے مطابق ہوگا؟ تو آپ نے پاکستان کی جڑوں کو کمزور کیا ہے، آپ نے اسلام کے خلاف فیصلہ دیا ہے، آپ نے آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، آپ نے مملکت پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن، پاکستان کا ایک ایک غیرت مند مسلمان زندہ ہے، آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ کوشش، ایسی کوششیں پاکستان میں پہلے بھی ہو چکی، ایسی کوششیں پاکستان میں پہلے بھی ہو چکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو کراچی میں ملین مارچ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب عمرہ ادا کر کے پہنچے اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے حکمرانوں، تم نے اپنے آقاؤں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کرنا ہے، تو میں بھی اپنے آقا کے روزے پر وعدہ کر کے آیا ہوں
کہ جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک سانس ہے، جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے، کوئی پاکستان میں توحید رسالت کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی سپریم کورٹ کی اس بینچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم نے فیصلہ دیا، آج جمعے کی نماز میں میرے قائد نے آقا کے روزے پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک جمعیت کا ایک ایک کارکن زندہ ہے، انشاءاللہ پاکستان میں ختم نبوت کا قانون زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ آج لمبا عرصہ نہیں ہوا، آج جمعے کی نماز میں اپنے آقا سے وعدہ کر کے اٹھا، آج جمعے کی نماز میں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہ کیا تو انشاءاللہ پاکستان میں آپ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کو آپ ٹوکن اجتماع سمجھیے، اس کو آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے اور ہر شہر سے ٹوکن اجتماع سمجھیے۔ جب غیرت مند ختم نبوت کے ایمانی جذبے سے لبریز جب پاکستان کا ایک ایک مسلمان اٹھے گا، اپنے گھر سے اٹھے گا اور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا وہ اسلام آباد کی طرف آئے گا، تو پھر پاکستان میں کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور میں آپ کی وساطت سے پاکستان کے مقتدر لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر فخر کرنے سے کہ میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تب محفوظ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے چیف جسٹس کو خاتم النبیین کا مطلب سمجھا سکیں، آپ ان کو بتا سکیں کہ اپنے فیصلے میں لا اکراہ فی الدین لکھ رہے ہیں تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب تو سمجھ جائیے۔ تو آپ کے سینے میں قرآن کی محفوظ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے پاکستان میں قادیانیوں کو اس طرح کے فیصلے مل رہے ہیں۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں، آپ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کے لیے آپ اٹھیں گے، جہاں جانا ہوگا جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے۔ پاکستان میں اسلام اور ختم نبوت کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سب کا، اپنے تمام اکابر کا، سب تنظیموں کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا